سوال یہ ہے کہ شریعت میں انسان کا وطن کسے کہتے ہیں؟ کیا انسان کے دو وطن ہو سکتے ہیں؟ اور کس طرح سے انسان اپنے وطن کو چھوڑ سکتا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی مدظلہ العالی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدظلہ العالی کے فتووں کے مطابق انسان کا وطن وہ جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ انسان کا وطن وہ شہر اور وہ جگہ ہے جہاں وہ یا تو پیدا ہوتا ہے یا اس کا بچپن گزرتا ہے یا جہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک عمر گزارتا ہے۔ لیکن زندگی کے نشیب و فراز میں جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور ذمہ داریوں کا بھنور اس کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کرتا ہے تو انسان اپنے مادری وطن کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں اقامت کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان جب اپنے مادری وطن کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں پڑھنے لکھنے، کاروبار کرنے یا دیگر اغراض و مقاصد کی وجہ سے سکونت اختیار کرتا ہے تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ہمیشہ رہے گا یا طولانی مدت تک رہنے کا اس کا ارادہ ہو تو وہ اس کا دوسرا وطن شمار ہوگا۔ جس طرح سے وہ اپنے مادری وطن میں پوری نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اسی طرح سے وہ دوسرے شہر میں جانے کے بعد پوری نمازیں پڑھے گا اور روزے رکھے گا، اور اس شہر سے جب اپنے مادری وطن واپس آئے گا تب جو ہے وہاں بھی پوری نماز اور روزے رکھے گا۔ اسی طرح سے دوسرا وطن انتخاب کرنے میں گھر خریدنا یا وہاں رشتہ داروں کا ہونا یا کسی اور شرط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف طولانی مدت تک اقامت کی نیت ہونی چاہیے۔ اور یہی حکم اس انسان کی اولاد اور بیوی بچوں کا بھی ہے، یعنی جو حکم انسان کا ہوگا، یعنی دوسرے شہر کے انتخاب میں جو حکم خود انسان کا ہے وہی حکم اس کی اولاد اور اس کے بیوی بچوں کا بھی ہے۔ اسی طرح سے انسان تیسرا شہر بھی وطن کے عنوان سے انتخاب کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہاں بھی اس کا کام کاج ایسا ہو کہ لوگ اس کو اس کا وطن کہنے لگیں اور وہاں وہ طولانی مدت تک رہنے کا ارادہ بنا لے۔ لیکن شرعی طور پہ ایک انسان کا وطن اس وقت وطن کے حکم سے باہر ہو جاتا ہے کہ جب وہاں نہ جانے کا ہمیشہ کے لیے ارادہ بنا لے، ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دے، تو اس وقت وہ شہر اس کے وطن سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی جب بھی وہ اس شہر میں جائے گا تو وہ شہر اس کے لیے اجنبی ہوگا، یعنی وہاں نماز روزہ قصر ہوگا۔